السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات، دی ایویڈنس، یعنی کہ وہ دلائل، وہ نشانیاں، وہ بینات جو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اب رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ آج جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سورہ نمل، جو کہ 27ویں نمبر کی سورت ہے قرآن کی، اس کی شروع کی 6 آیات، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ اور آیات کا حوالہ بھی دوں گا جو سورہ بقرہ میں سے اور سورہ یاسین میں سے ہوں گی۔ ہم بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں جب سے ہم نے اس سیریز میں گفتگو کرنا شروع کی ہے۔ آیات کا مطلب ہے دلائل، نشانیاں، تاکہ ہمیں ہر طرح سے اطمینان دلایا جا سکے کہ جو ہدایت جاری کی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ والا کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اور جس نے پیش کی ہے وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی ہدایت، ایسا کلام، ایسی حکمت کوئی انسان اپنی طرف سے پیش کر سکے۔ 15 صدیاں گزر چکی ہیں، نہ اس سے پہلے کوئی پیش کر سکا ان 15 صدیوں میں، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایک زندہ معجزے کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لا سکتا ہے، ایسی بات کوئی کہہ سکتا ہے، ایسا کلام کوئی لا سکتا ہے جو اس قدر حکمت پر مبنی ہو، جس کے قوانین بھی ایسے ہوں کہ ہر نسل کا انسان گواہی دے کہ اس میں ہماری سراسل فلاح ہے۔ ہر تعصب سے بارہ تاروں کے ان قوانین کا جائزہ لیا جائے، اس حکمت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جگمگاتی ہوئی کتاب، یہ جگمگاتا ہوا ہدایت نامہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ گئے، ان درخشاں ستاروں نے جو اصحابہ کرام کی درخشاں جماعت تھی، انہوں نے 100% اپنی ذمہ داری منتقل کی۔ اس دین کا علم قرآن کی صورت میں انہوں نے 100% محفوظ طریقے سے نسل در نسل آگے منتقل کر دیا، اور اس دین کا عمل انہوں نے 100% محفوظ طریقے سے سنت کی صورت میں عملی طور پر نسل در نسل منتقل کیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں یہ دین اپنے علم میں 100% محفوظ اور محکم صورت میں قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور اس دین کی سنت یعنی کہ عمل اس دین کا بہت ہی آسان عمل، بہت ہی سیدھا عمل، بہت ہی پاکیزہ عمل ہمارے عمل میں موجود ہے۔ ہر کوئی اسے آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سنت یعنی کہ وہ راستہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ گزر رہے ہوں کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ کدھر جانا ہے یا کدھر نہیں جانا۔ یہ اتنا خوبصورت، اتنا آسان، اتنا سیدھا دین ہے۔ اللہ کرے ہم ہر تعصب سے بالا تروں کو سمجھنے والے بنے۔ جو بات میں آپ سے بار بار کرتا رہا ہوں اس سیریز کے شروع سے لے کر اور ہر پروگرام میں، یہ قرآن پہلے ہمیں ہر طرح سے مطمئن کرتا ہے۔ ہم جس سطح کے بھی سمجھنے والے ہوں، ایک عام قاری ہوں، ایک عام سمجھ بوجھ والے ہوں، یا کسی بھی شعبے کے عالم ہوں، یہ ہر طرح سے ہمیں مطمئن کرتا ہے۔ یہ ہمیں بنیادی طور پہ کوئی سائنس، اکنامکس یا کسی اور قسم کی تعلیم دینے نہیں آتا، لیکن یہ ہمیں مطمئن کرتا ہے۔ کیوں مطمئن کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں ذمہ دار قرار دیا جا سکے، ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے، کیونکہ ہماری جواب دہی ہونی ہے۔ یہ کتاب ہمیں اپنی ہر دلیل سے، ہر مثال سے، ہر نبی اپنی ہر بات سے بات ایک ہی کرتا ہے بنیادی طور پر، یہ دنیا تمہاری موت پر ختم نہیں ہوگی۔ وہ دن آئے گا، اس کے آنے میں کسی شک میں مت رہنا کہ جب تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اس بارے میں بھی شک میں نہیں رہنا کہ اعمال کے علاوہ کچھ کام آنے والا ہے وہاں پر۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں وہ وہی دلائل ہیں جو کسی بھی علم میں ہمیشہ محکم دلائل مانے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے حواس کے دلائل ہوں، جو چیز ہم دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، سن سکیں، پرکھ سکیں، تجربہ کر سکیں۔ وہ ہمارے عقلی دلائل ہوں، ہم ایک بات سمجھ کر اس سے کوئی اور بات سمجھ سکیں، یا وہ مسلمہ تاریخ کے دلائل ہوں۔ ہمیشہ یہ دلائل دیے جائیں گے، اور جب ان دلائل پہ مطمئن کر دیا جائے گا تو پھر تعلیم دی جائے گی اس بات کی جو فی الحال ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں اندیکھے پر ایمان۔ اس کتاب کا، اس قرآن حکیم کا ہر صفحہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ میں آپ سے پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اس کو کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کی ساری آیات مجموعی طور پر، آپ کو اس کے ہر صفحے پر یہ لکھا ہوا ملے گا۔ اپنی عقل کو لے کر آؤ، سوچو، سمجھو، مشاہدہ کرو۔ کیوں؟
کہ ہم نے تمہیں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں بتائی، ہم نے تمہیں اندھے ایمان کی دعوت نہیں دی۔ میرے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اندھے ایمان کی دعوت نہیں دی، وہ ہمیشہ تمہیں حق بتاتے ہیں، سچ بتاتے ہیں، جو تمہارا دل گواہی دیتا ہے اپنے پورے علم، شعور اور آگہی کے ساتھ کہ بات ٹھیک کی جا رہی ہے، تمہیں مطمئن کیا جا رہا ہے کیونکہ تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اور جب اطمینان دلا دیتے ہیں تو تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ میں جو آیت پیش کر رہا ہوں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توسین تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، یہ آیات ہیں اس قرآن کی جو کہ کیا ہے، اپنے اندر بالکل واضح اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئی ہے، مبین ہے، بالکل کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی باتیں، کھلی ہوئی ہدایت، کھلی ہوئی حکمت، ہر چیز لے کر آئی ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے اور اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ قرآن بڑی نظم اور ضبط والی کتاب ہے، اپنی بات کو مکمل کرتی ہے سیاق اور سباق کے ساتھ۔ ہدی و بشری للمؤمنین الذین، کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، کیونکہ ان کو آخرت میں وہی میسج، کیونکہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے پہ پورا یقین ہوتا ہے تو ان کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ایمان والے؟ جب ان کو آخرت پہ ایمان آ جاتا ہے تو ان کا ایمان ان کو ایک عمل پہ لے کر آتا ہے۔ وہ دو بنیادی اعمال ہیں، بار بار پہلے بات کر چکے ہیں فوز العظیم پروگرام کی سیریز میں۔ دو بنیادی اعمال ہیں اس دین کے جو ہمیں ہمارے بنانے والے سے جوڑ دیتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے خالق خود نہیں ہے۔ ایک اس سے براہ راست رابطہ نماز یا صلاۃ کی صورت میں، اور ایک اس کے دیے ہوئے مال کو لوگوں پہ خرچ کرنے کی صورت میں۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں جن کو آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، جاننا چاہیں کہ ایمان ہے آخرت پہ نہیں، اپنا جائزہ لیں کہ ایمان اعمال کی صورت میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ قرآن، یہ کتاب کھلی ہوئی آیات کے ساتھ ان کے لیے ہدایت لے کر آئی ہے۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، یہ دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، کیونکہ ان کو یقین ہو چکا ہے ایمان کی بدولت کے وہ دن آنا ہے جب اٹھائے جائیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جن کو آخرت پہ ایمان نہیں آیا ان کا پھر کیا جائزہ لیا جائے؟ وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ظاہر ہے جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، تو اس کے اعمال میں ایمان نظر نہیں آئے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، جو بھی وہ اور کرتے ہیں اعمال وہ خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، انہی میں مگن رہتے ہیں۔ فہم یعمہون، اور وہ اسی میں مگن رہ کے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کو یقین ہی نہیں کہ آخرت آنی ہے، اس کے اعمال پھر اپنے محاسبے والے اعمال نہیں ہوں گے، اس کا پھر اپنے بنانے والے کا جب ادراک ہی نہیں، اور یہ ادراک ہی نہیں ہو سکا اپنی ساری عقل اور شعور کے ذریعے کہ وہ دن آئے گا جب ہمیں اٹھایا جائے گا، ہماری جواب دہی ہوگی، تو پھر اعمال بھی ظاہر اس کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اپنے خالق سے ہمارا رشتہ نہیں جڑ سکے گا صحیح معنوں میں صلاۃ کے ذریعے، اور ہم اپنے مال کو اپنا کسب، اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کا، اپنے علم کا کی وجہ اور سبب سمجھیں گے، اس کی دین نہیں سمجھیں گے، اس کو خرچ نہیں کریں گے جس طرح اس نے بولا ہے دیوے میں خرچ کرنے کو، تو پھر ظاہر ہے اپنی دنیا میں مگن رہیں گے، جو دل چاہے کرتے پھریں، پھر کیا ہوگا؟ بھٹکتے رہیں، ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، اور پھر یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک بری سزا موجود ہے۔ وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور یہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ خسارے میں اس لیے رہنے والے ہیں کہ ان کو ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے، ہدایت اللہ نے ہر طرف جاری کی ہوئی ہے، آخری نبی آخری کتاب دے کر گئے ہیں۔ بھلے ہم اپنا نام اب کچھ بھی رکھ لیں، ہم اگر اتفاق سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو اعمال سے بری الذمہ ہم لوگ نہیں ہو سکیں گے۔ میں آپ سے دستبستہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیں، یہ کتاب اس بات سے خالی ہے کہ ایمان کہہ کر آگے گزر جائے۔ یہ ایمان کے ساتھ اس پوری کتاب میں میرے پیارے دوستوں، میرے معزز سامعین، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے اس کتاب میں جہاں پر ایمان کہہ کے آگے گزر جائے یہ کتاب اور ساتھ میں عمل کا ذکر نہ کرے۔ یہ اسی علم کو ایمان مانتی ہے جو عمل میں آ جائے۔ جو علم ایمان کی سطح پہ نہیں پہنچا، عمل میں ظاہر نہیں ہوا، یہ اس کو ایمان کہتی نہیں ہے۔ ایمان اس علم کا نام ہے جو عمل میں آ جائے۔ تو یہ شروع کی 5 آیات ہیں، خوشخبری ہے، ہدایت ہے، جو ایمان لا رہے ہیں آخرت پر، صلاۃ قائم کر رہے ہیں، دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لا رہے آخرت پر، ان کے اعمال ان کو بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں، مگن رہتے ہیں، انہی کو خوشنما سمجھتے ہیں۔ پھر ایک سزا ہے پھر جو ظاہر ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ پھر خسارہ ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ،
اور جو ہدایت دی جا رہی ہے، یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں، جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، جو بتا رہی ہیں کہ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے اور برے عمل کا برا بدلہ ملے گا، یہ کون دے رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور آپ کو یہ قرآن نبی کون دے رہا ہے؟ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم، ایک بہت ہی حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے بنیادی طور پہ، یہ وہ دلیل ہے جو پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھ لیں، یہ کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں سنا رہا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنا پر حکمت کلام۔ جب ہم کہتے ہیں حکمت تو میرے پیارے دوستوں، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پہ ذمہ داری کیا تھی کہ وہ قرآن پہنچا دیں، وہ اس دین کا عمل آگے پہنچا دیں۔ یہ قرآن اپنے اندر دو چیزیں لیے ہوئے ہے، یہ قرآن اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے اور یہ قرآن اپنے اندر قانون لیے ہوئے ہے۔ قانون اہمیت دونوں کی بہت زیادہ ہے، اہمیت دونوں کی برابر ہے، لیکن قانون کا جو تناسب ہے اس قرآن میں بہت کم ہے۔ لگ بھگ 5 سے 10% آیات قرآن کی قانون پہ مبنی ہے، ان کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ عربی میں کتاب اس بک کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کتاب کہتے ہیں، عربی میں کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں کتاب خط کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ لوگوں کو قرآن سنائیں جو اپنے اندر دو چیزیں لیا ہوا ہے۔ حکمت جو کہ اس کتاب کی 90% ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ جو ہمارے علم کو مطمئن کرتی ہے، جو ہماری تاریخ کے حوالے ہمیں دیتی ہے، جو ہمارے شعور کو مطمئن کرتی ہے، جو ہمیں ایمانیات سمجھاتی ہے، جو ہمارے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر ہم سمجھ نہیں رہے، اگر ہم اپنے خالق کو پہچان نہیں رہے، اپنے مخلوق ہونے کا ادراک ہمیں نہیں ہے، اور جان نہیں رہے کہ یہ سب کچھ بے غرض و غایت نہیں، اور ایک دن آئے گا جب اٹھائے جائیں گے تو پھر ہم اس قانون پہ عمل کر ہی نہیں سکتے کبھی۔ اگر ہم یہ سب کچھ جانے بغیر سمجھے بغیر، ہم میں سے جو شعور رکھتے ہیں کسی قسم کی قانون کو فالو بھی کر رہے ہیں، تو وہ صرف ایک طرح کی ایکسرسائز بن کے رہ جاتی ہے۔ کبھی چور دروازے ڈھونڈ لیتے ہیں اس میں، کبھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی اس میں کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی جان بوجھ کے کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں کیا ہوا ہوتا۔ حکمت اگر اس کی سمجھے گے نہیں تو کیسے اس کی روح پر مکمل طور پہ عمل کر پائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے 90% سے زیادہ آیات حکمت پر دے کر اس قرآن کی ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اب زندگی تم ان رولز اور ریگولیشن کے ذریعے، ان قوانین کے تحت گزارو گے۔ اگر یہ حکمت تمہارے اندر نہیں صلاحیت کی، تم نے اپنے اندر محسوس نہیں کی، تو پھر وہ جتنی بھی عبادات کرو گے، جتنی بھی قوانین پہ عمل کرو گے، وہ ایک بے روح کا جسم بن کے رہ جائے گی۔ تو یہ ہے وہ دلیل کہ دیکھو اس کتاب کی حکمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی سورہ بقرہ میں سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دے رہا ہے کہ مجھے امام الناس بننا ہے، میری آنے والی اولاد میں سے نبی آیا کریں گے، تو پھر ان میں سے ایک نبی ایسا ضرور بھیجنا جو ان کو تلاوت کر کے آیات سنائے، تیرا میسج ان کو دے، جو کتاب اور حکمت اپنے اندر رکھتا ہو تاکہ ان کا تزکیہ کر دے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ہر نبی کا۔ ہمارے نبی کا مقصد بھی، واحد مقصد قرآن کا بھی نبی کا یہی تھا کہ ہمارا تزکیہ کر دیا جائے، ہمیں پاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کما ارسلنا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ ہم نے تم میں سے نبی بھیج دیا ہے، تمہیں آیات سناتا ہے تاکہ تمہیں حکمت کی اور قانون کی تعلیم دے، تاکہ ان کے ذریعے تمہارا تزکیہ کر دے۔ یہ حکمت میرے پیارے دوستوں، یہ دلائل جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں، یہ طرح طرح کے دلائل، حسی دلائل، عقلی دلائل، تاریخی دلائل، یہ ساری حکمت کس لیے ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا خالق کون ہے، اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے، ہمارے شعور علم کو مطمئن کس طرح کیا جائے۔ یہ حکمت اس کتاب کی سب سے بڑی گواہی ہے جو اللہ نے پیش کی ہے۔ سورہ یاسین میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اس کتاب کی، اس قرآن کی حکمت گواہی دے رہی ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، آپ نبی ہیں، یہ حکمت والا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اتنی حکمت والا کلام اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اور اتنی حکمت والا کلام بتا رہا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالی ہر تعصب سے بالا تر ہو کر اس کتاب سے، اس دین سے ہمیں صحیح معنوں میں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بینات سے، ان نشانیوں سے، ان دلائل سے، یعنی کہ قرآن کی ان آیات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی باشعور ہے، جو سمجھ سکتا ہے، علمی طور پہ اس کتاب سے وابستہ ہو، اپنی آنے والی نسلوں کو علمی طور پہ اس کتاب سے وابستہ کرے، تاکہ اس دنیا میں بھی بھلائی ہمیں ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ہماری منتظر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔